جی کل کا ہمارا جو ٹاپک تھا جہاں سے ہم نے اس کلاس کا اینڈ کیا تھا، اختتام کیا تھا، وہ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ وطد کی ایم سی کیوز تھا ہمارے پاس کہ اذا کان فی تفعیلات البحور حرفان متحرکان بینہما ساکن یسمى، کہ جب تفعیلات البحور کی جو تفعیلات ہیں ان میں حرفان متحرکان، دو حروف متحرک ہوں، بینہما ساکن، اور ان کے جو درمیان میں حرف ہے وہ ساکن ہو، یسمى، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ 4 آپشن تھے، اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے وطد مفروق۔ وطد کا معنی بتایا تھا کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے کہ الوطد عبارۃ عن مجموع 3 احرف، 2 متحرکان وثالثہما ساکن۔ یہ جو ڈیفینیشن ہے الوطد کی، یہ 2017 کے جو کینڈیڈیٹس سے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا انٹرویو کے لیے، لیکچرشپ کے لیے، ان سے یہ وطد مفروق اور وطد مجموع، سبب ثقیل اور سبب خفیف کے بارے میں، علم العروض کے بارے میں کویسچن ہوئے تھے باقاعدہ انٹرویو میں، ان سے ڈیفینیشن پوچھی گئی تھی۔ تو الوطد کی جو ڈیفینیشن ہے کہ عبارۃ عن مجموع 3 احرف، کہ ایسی عبارت کا مجموعہ جو 3 حروف پر مشتمل ہو، 2 متحرکان، اس میں سے 2 متحرک ہوں، وثالثہما ساکن، اور اس میں سے جو تیسرا ہے وہ ساکن ہو، کا قول، جیسا کہ قول ہے نعم، نعم، ازا۔ تو نعم اور ازا جو ہے یہ 2 حروف ہیں، 3 حروف ہیں، یہ نون، عین اور میم، اس کو وطد کہیں گے۔ غزا یہ بھی 3 حرفی ہے، تو جس کے پہلے 2 حروف متحرک ہوں اس کو وطد مجموع کہا جاتا ہے، کہ 2 متحرک حرف جو ہیں وہ جمع ہیں اس میں، جیسے نعم ہے، غزا ہے، تو یہ وطد مجموع کی ایگزامپل ہوگی، مثال ہوگی۔ اور وطد مفروق، مفروق کا معنی ایسا وطد جس میں فرق آ چکا ہو، تو جس کا پہلا حرف اور دوسرا حرف جو ہے وہ متحرک ہوں اور درمیان میں جو ہے وہ ساکن ہو، جیسے نصر، ماتا۔ اب ماتا میں پہلا حرف بھی متحرک ہے، اس کے بعد الف ساکن ہے، اور تھرڈ جو ہے اس کا وہ بھی متحرک ہے۔ دونوں فرسٹ اور تھرڈ جو ہیں یہ متحرک ہیں، سیکنڈ جو ہے یہ ساکن ہے، تو یہ ہوگا وطد مفروق، کہ دونوں میں فرق آ چکا۔ تو یہ ہمارے پاس دوبارہ ریپیٹ کر کے نیکسٹ آج کے ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں کہ اذا کان فی تفعیلات البحور حرفان متحرکان، جب بحور کی تفعیلات میں 2 حروف متحرک ہوں، بینہما ساکن، ان 2 حروف کے درمیان ایک ساکن ہو، تو پھر اسے کہتے ہیں وطد مفروق۔ تو یہ اس کے اصل جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ اس کا تھرڈ ہوگا کہ وطد مفروق۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے الفصل السابع، 7واں کلاس ہے، یہ 7واں لیکچر ہے۔ تو آج کا یہ پیپر جس پہ ہم بات کریں گے، یہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کا جو انٹری ٹیسٹ تھا آج، 30 جو آج ٹیسٹ ہوا ہے ادھر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں انٹری ٹیسٹ ہوا ہے ایم فل کی ایڈمیشن کے لیے۔ تو عربی کا جو ایم فل کے ایڈمیشن کے لیے انٹری ٹیسٹ تھا، اس میں جو کویسچن پوچھے گئے تھے وہ ایک دوست نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو آج وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تقریباً جو ہے وہ 12 ایم سی کیوز ایسے ہیں جو آج انٹری ٹیسٹ میں، ایم فل کے انٹری ٹیسٹ میں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں یہ پوچھے گئے تھے، اور
اس میں سے کوئی 8 MCQs ایسے ہوں گے جو ہم نے اپنی طرف سے اس میں شامل کیے ہیں۔ تو آج کے جو انٹری ٹیسٹ میں جو سب سے پہلا کویشچن پوچھا گیا وہ تھا کہ من ہوا صاحب کتاب الشیخان۔ الشیخان کتاب کے مصنف کون ہیں، اس کے رائٹر کون ہیں، یہ پوچھا گیا تھا۔ تو 4 آپشن ہیں، نجیب محفوظ ہے، عباس العقاد ہے، طٰہٰ حسین اور خلیل مطران۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے طٰہٰ حسین۔ تھرڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ من ہوا صاحب کتاب الشیخان، الشیخان، شیخان کے کتاب جو بک ہے اس کے رائٹر ہیں طٰہٰ حسین۔ ہوا ادیب عربی، ہوا عمید الادب العربی۔ تو طٰہٰ حسین جو ہیں یہ مصری ادیب ہیں اور آپ کا جو لقب ہے وہ عمید الادب العربی ہے۔ پہلے بھی ہم ان کی جو حالات زندگی تھی وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، اور ان کی جو بکس تھیں ان کا بھی ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ تو اس دن جو بک تھی وہ حدیث الاربعہ ان کی بک تھی جس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ تو آج جو ٹیسٹ میں پوچھا گیا کہ الشیخان یہ کن کی بک ہے، تو یہ طٰہٰ حسین ہی کی بک ہے۔ تھرڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ الشیخان سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حالات زندگی ہیں ان کو اس بک میں انہوں نے بنیاد بنایا ہے، ان کی حالات زندگی پر بات کی ہے۔ اور الشیخان جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ فقہ اس کے علاوہ جو صحاح ستہ میں ہے امام مسلم اور امام بخاری اور امام مسلم کو بھی شیخین کہا جاتا ہے۔ امام یوسف اور امام محمد جو فقہ کے امام ہیں ان کو بھی شیخان کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو بک تھی الشیخان، اس میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی بیان کی ہیں۔ تو یہ جو بک ہے یہ طٰہٰ حسین نے لکھی ہے۔ تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ من ہوا مؤلف کتاب الایام۔ الایام کے مؤلف کون ہیں؟ یہ الایام کنہوں نے تصنیف کی؟ یومن کی جمع ہے الایام۔ تو ادھر بھی 4 آپشن ہیں، طٰہٰ حسین ہے، بدر شاکر السیاب ہے، کامل کیلانی، یوسف السبائی۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ فرسٹ ہے کہ طٰہٰ حسین۔ کتاب الایام، کتاب الایام جو ہے وہ بھی طٰہٰ حسین نے تصنیف کی ہے۔ طٰہٰ حسین ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے عربی ادب کو، BA میں MA MPhil اور PhD تک جو ہے یہ ان کے بارے میں سوالات کیے حافظ جاتے صاحب، ہیں، اور کوئی بھی ویڈیو ایسی حافظ نہیں صاحب سنیے گا، حافظ صاحب، جی حافظ صاحب بات سنیے گا، یہ نا حافظ صاحب اسکرین پہ شو کروائیں، یہ کالو والا شو ہو رہا ہے اسکرین پہ۔ میں کروا رہا ہوں، ایک منٹ۔ پلیز جو آپ کے کیمرہ ہیں ویڈیو وہ اس کو آف کریں۔ کہاں جا رہے ہیں ساری چیزیں؟ آپ صاحب بتائیں یہ شو ہو رہا ہے تو اسکرین پہ کہ MCQs نہیں ہو رہے ابھی؟ یہ اولڈ والا ہی ہے، کالو والا ہی ہے۔
تصویر جو ہے وہ چینج کرنے، بس یہی کرنا. ایک منٹ میں کروا رہا ہوں شو، یہ اس میں شاید ایشو آ رہا ہے. آپ سب دیکھیں، اس پہ آ رہا ہے اسکرین پہ شو ہو رہی ہے کہ کوئی بھی نہیں ہو رہی پکچر ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں شو ہوا ابھی تک. ہو گئے ایم سی کیو شو آپ کی طرف ادھر؟ نہیں کچھ بھی نہیں شو ہوا. نہیں شو ہو شیئر رہی؟ اسکرین کریں گے تو ہوگا. نہیں اسکرین کر رہا ہوں، یہ شاید وہ اسکرین شیئر کریں گے تب ہوگا. اسکرین تو میں کر رہا ہوں شیئر، ایک منٹ ابھی پھر. کہاں سے آ گیا ساری یہ چیزیں؟ دیکھیں اب شو ہو گیا ہوگا آپ کی طرف، ادھر دیکھیں. ہاں ہو گیا شو، ہو گیا چلے شو. ٹھیک ہے، میں دوبارہ اس کو رپیٹ کرتا ہوں ایک دفعہ جو ہے نا. جی اسٹارٹ 3 منٹ. تو بات کر رہے تھے ہم کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس آج جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں جو انٹری ٹیسٹ ہوا ہے ایم فل کے لیے ایڈمیشن کے لیے، اس میں جو کویشچن پوچھے گئے تھے پیپر میں، تو سب سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ من ہوا صاحب کتاب الشیخان. شیخان بک کے رائٹر کون ہیں، یہ کنہوں نے تصنیف کی ہے؟ تو 4 آپشن ہے، اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے طٰہٰ حسین. طٰہٰ حسین نے یہ کتاب تصنیف کی ہے الشیخان، یہ آپ سماعت کر چکے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ من ہوا مؤلف کتاب الایام. الایام کنہوں نے تصنیف کی؟ تو اس کے جو رائٹر ہیں وہ بھی طٰہٰ حسین ہی ہیں. پہلے بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، یہ ہم بتا چکے ہیں کہ طٰہٰ حسین ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں لازمی کوئی بھی پیپر پاس پیپر ہو، کسی بھی یونیورسٹی کا کوئی بھی ٹیسٹ ہو، چاہے وہ ایم فل کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے، یا کوئی ایجوکیٹر کے لیے، لیکچرشپ کے لیے، تو اس میں طٰہٰ حسین کی شخصیت کے بارے میں لازمی کچھ سوالات کیے جاتے ہیں. اور اس کی جو 5-6 بکس ہیں، مثال کے طور پہ حدیث الاربعہ ہے اور الشیخان، الایام، یہ اس کے بارے میں لازمی پوچھا جاتا ہے کہ اس کے مصنف کون ہیں. اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ من ہوا عمید الادب العربی، عربی ادب کے ڈین کون ہیں؟ تو یہ بھی طٰہٰ حسین ہی ہیں. تو ان کی حالات زندگی جو ہے میں آپ سے بتایا کہ تاریخ الادب العربی احمد حسن الزیاد کی جو بک ہے اس میں سے آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ عربی میں کر سکتے ہیں اسٹڈی تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ اس کو اردو میں PDF کی شکل میں بھی آپ کو ملے گی، اس سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو کویشچن نمبر 3 تھا، جو وہ پوچھا گیا کہ من الفا کتاب الکتاب، کہ الکتاب یہ بک کنہوں نے تصنیف کی ہے؟ تو 4 آپشن ہے، ابو الاسود الدؤلی ہے، خلیل بن احمد الفراہیدی، ابن عبد ربی اور سیبوئی. تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا یہ 4 ہے کہ سیبوئی. علم النحو میں جو سب سے پہلی لکھی جانے والی بک ہے اس کا نام الکتاب ہے. کتاب ہمارے ہاں اگر ویسے بولیں گے ہم کتاب، تو وہ اس میں نکرہ ہوگا، کوئی بھی مطلقاً بک ہوگی، لیکن جب اس کو الکتاب کہا گیا تو اس سے مراد جو ہے وہ سیبوئی کی کتاب الکتاب ہے، جو علم النحو میں سب سے پہلی لکھی جانے والی بک ہے. اور اگر پوچھا جائے کہ سب سے پہلے جو ہے من وضع علم النحو، علم النحو جو ہے وہ اس کو کس نے وضع کیا؟ تو سب سے پہلے جو اگر حضرت علی کی آپشن دی ہو اس میں MCQs میں، تو سب سے پہلے جنہوں نے علم النحو جو ہے وہ وضع کیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے اسم، فعل اور حرف کے لیے کچھ جو اگزامپل تھیں
وہ آپ نے لکھ کر ابو الاسود کو دیں۔ آپ کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک دن اپنے خیمے میں تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ کے وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو الاسود الدولی آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ کی پریشانی کا باعث کیا ہے؟ تو آپ نے پھر کہا کہ یہ جو اجمی لوگ ہیں یہ قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے لیے کچھ جو اصول و قواعد ہیں وہ بیان کیے جائیں تاکہ یہ قرآن کو درست طریقے سے اس کو پڑھ سکیں، اس کی قرأت کر سکیں۔ تو آپ نے پھر کچھ دیر بعد یا کچھ وقت کے بعد آپ کو کچھ ایک پیج پہ کچھ چیزیں لکھ کر دیں جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں اسم، فعل اور حرف کی پہچان تھی، اس کے بارے میں اگزامپل تھی۔ تو ابو الاسود کو وہ دی کہ علم النحو کی بنیاد جو ہے وہ بھی 3 ہی چیزوں پر ہے، یا تو وہ اسم ہوگا، کوئی بھی اسم، فعل اور حرف، کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ تو پھر ابو الاسود الدولی جو ہے اس نے آگے اس چیز کو آگے کنٹینیو کیا علم النحو کو۔ تو اس کا اگر حضرت علی کے آپشن دی گئی ہو کہ علم النحو کس نے وضع کیا ہے تو وہ حضرت علی کریکٹ آپشن ہوگا۔ اگر حضرت علی کی آپشن نہ دی گئی ہو تو پھر وہ ابو الاسود الدولی جو ہیں آپ کے شاگرد تھے، تو پھر ابو الاسود الدولی کریکٹ ہوگا۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ علم النحو میں سب سے پہلی بک کون سی لکھی گئی، باقاعدہ جو کتاب لکھی گئی، تو یہ سیبوئی کی بک ہے جس کو الکتاب، انہوں نے اس کا نام ہی الکتاب رکھا ہے۔ اور دوسری طرح اگر قرآن پاک کا جو نام ہے وہ بھی صفاتی، وہ بھی الکتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو بہرحال یہ جو کتاب ہے یہ قرآن کو نہیں بلکہ علم النحو میں سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب ہے سیبوئی کی۔ سیبوئی جو ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ما معنی سیبوئی، سیبوئی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جو معنی ہے وہ ہے راحت التفاح، اس کی جو سیب کی رنگت یا خوبصورتی، اس کی جو سمیل ہے اس کو بھی سیبوئی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی رنگت جو تھی وہ سیب کی طرح تھی، سرخ ان کا رنگ تھا، تو اس لیے ان کو سیبوئی ان کو یہ لقب دیا گیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس آج کے جو پیپر میں پوچھا گیا کہ من ہوا صاحب کتاب فیض الخاطر، فیض الخاطر یہ کنہوں نے تصنیف کی؟ 4 آپشن ہیں، عبدالعزیز المیمن ہیں، عبدالحق محدث دہلوی ہیں، قاضی ثناء اللہ اور ڈاکٹر الدکتور احمد امین۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ ہمارے پاس 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ احمد امین، الدکتور احمد امین، انہوں نے یہ کتاب جو ہے یہ تصنیف کی ہے۔ اصل میں یہ مقالات ہیں جو انہوں نے تصنیف کیے ان کے بارے میں، فیض الخاطر۔ تو اس کے جو رائٹر ہیں وہ احمد امین ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 5 ہے کہ من ہوا اہجا شعراء العرب، کہ عربوں میں جو سب سے زیادہ حجب کہنے والا شاعر ہے وہ کون سا ہے؟ عرب شعراء میں سب سے زیادہ جس نے لوگوں کی حجب کہی، دیگر شعراء کی بھی اس نے حجب کہی، تو وہ کون سا شاعر ہے؟ الاختل، جریر، فرزدق یا کہ ابو العطاہیہ؟ 4 آپشن ہیں، اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جریر۔ سیکنڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کا جو تعلق ہے ولد فی مدینہ المنورہ، وہ یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوا تھا، اور ان کی جو والدہ ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جریر جو ہے اصل میں یہ رسی کو کہتے ہیں، وہ رسی جس کے ساتھ کسی جانور کو جب گردن سے باندھا جاتا ہے، گردن میں جو اس کے رسی ڈالی جاتی ہے اس کو باندھنے کے لیے، اس کو جریر کہتے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ اپنی میں ایسا ہے کہ جیسے ایک رسی کو کسی کو اس نے جنم دیا ہے، کوئی بڑی سی چیز ہے، تو اس لیے تو من ہوا اہجا شعراء العرب، جنہوں نے سب سے زیادہ شعراء عرب میں سے جس نے سب سے زیادہ حجب کہی ہے وہ جریر ہے، اور اس کا تعلق جو ہے، اس کا زمانہ جو ہے یہ بنو امیہ کے دور کا یہ شاعر ہے۔ ایف پی ایس سی کے ایک پیپر میں وہ پوچھا گیا تھا کہ جریر جو ہے وہ واہ هو العصر الجریر، عصر جریر کا جو زمانہ ہے وہ کون سا ہے؟ عصر العباسی سے اس کا تعلق ہے یا کہ بنو امیہ سے ہے، عصر الاسلام سے، یا کس سے؟ تو اس کا جو تعلق ہے وہ عصر بنو امیہ سے ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس
क्वेश्चन नंबर 6 है कि मन हुआ साहिबुल हौलियात। आज के पेपर में ये भी पूछा गया था कि साहिबुल हौलियात ये किन का लक़ब है, किस शायर को कहा जाता है साहिब अल हौलियात। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ज़ुहैर। शायद कल या परसों की जो वीडियो थी उसमें हमने ज़िक्र किया था कि हौलियात ये ज़ुहैर बिन उसरत शुआरा के मन हुआ शायर अल्लज़ी तंतमी इला मिन उसरत शुआरा, कौन सा ऐसा शायर है कि जिसका ताल्लुक़ उसरत शुआरा से है, जिसको, तो ये ज़ुहैर था। और इसका जो कसीदा है ज़ुहैर का उसको हौलियात कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि ये उस वक़्त तक शेर जो है वो आगे लोगों को सुनाता नहीं था, अपने कबीले वालों या अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करता था अपनी शायरी, जब तक कहते हैं कि वो ये पहले कसीदा लिखता, फिर उसको 1 साल पूरा उसमें उसकी काट छाँट, उसकी तरतीब, उसका काफ़िया रदीफ़, उसका औज़ान, उसमें जो अल्फाज थे उनको देखता अच्छे तरीके से। उनकी काट छाँट करने के बाद ज़ुहैर जो है वो अपना जो कसीदा है, शायरी है, वो अपने दोस्तों के साथ और अपने कबीले के लोगों के साथ शेयर करता, उनको सुनाता। तो एक पूरे साल के बाद, तो हौलियात से मुराद इसलिए इसको शायरुल हौलियात कहा जाता है कि ये 1 साल के बाद मुकम्मल पुख्तगी के साथ एक अरसे के बाद अपनी शायरी जो है वो पेश करता था। तो इसमें से जो याद रखने की चीज़ है कि ज़ुहैर का ताल्लुक़ जो है वो असरुल जाहिली से है। इमरुल कैस के बाद दूसरा मुअल्लिका जो है वो ज़ुहैर का है, और इसका जो ताल्लुक़ है वह मिन उसरत शुआरा, शुआरा के ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। और साहिबुल हौलियात ये भी इसका लक़ब है। इसके बेटे थे काब और बुजैर, वो पहले भी हम ज़िक्र कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आज के पेपर में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 है कि तारीख़ आदाबिल अरब, तारीख़ आदाबिल अरब मिन मुअल्लिफ़ात। तारीख़ आदाबिल अरब ये बुक है, कहते हैं कि मिन मुअल्लिफ़ात, ये किसकी मुअल्लिफ़ात में से है ये बुक? युरजी ज़ैदान है, अहमद हसन ज़ियाद है, मुस्तफ़ा सादक अर्राफ़ी है, इब्राहीम अलमाज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मुस्तफ़ा सादिक अर्राफ़ी। तारीख़ आदाबिल अरब ये बुक जो है ये मुस्तफ़ा सादक अर्राफ़ी की बुक्स में से है, उनकी मुअल्लिफ़ात में से है, और बहुत ही अथेंटिक बुक जो है वो अरबी अदब के हवाले से समझी जाती है। आप खाना मैं वो चाय वगैरह पी के आइए, नहीं खाना अभी ठहर के खा लेगा। और इसके अलावा तारीख़ आदाबिल अरब जो है ये मुस्तफ़ा सादक अर्राफ़ी की है, ये आज के पेपर में पूछा गया था। और इसके अलावा तारीख़ लुग़तिल अरबिय्या शायद वो युरजी ज़ैदान की बुक है। और इसके अलावा तारीख़ुल आदाबिल अरबी जो है वो अहमद हसन अज़्ज़ियाद की है। तो इसमें ये तीनों जो हैं ये बार बार ये FPSC के पेपर में, जो CSS के पेपर होते हैं उसमें भी MCQs पूछे जाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है इन तीनों में। इसको आप जो है वो अलग से भी याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। युरजी ज़ैदान की जो बुक है वो भी आपके साथ आपको बता देता हूँ कि उसकी जो बुक का नाम है। 2020 में जो FPSC के थ्रू लेक्चरशिप का पेपर हुआ था उसमें उन्होंने ये पूछा हुआ था, यही क्वेश्चन जो है। तो युरजी ज़ैदान की जो किताब है वो है तारीख़ आदाबिल अरबिय्या, तारीख़ आदाबिल अरबिय्या
یہ یرجی زیدان کی بک ہے، صرف اس میں عرب نہیں ہے، عربیہ ہے. اور تاریخ و آداب العرب جو ہے یہ مصطفیٰ صادق الرافعی کی ہے. اور تاریخ الادب العربی یہ احمد حسن الزیاد کی بک ہے. یہ تینوں امپورٹنٹ ہیں اس لیے کہ کسی بھی اگر اسٹوڈنٹ نے وہ اسٹڈی کرنی ہو چیزیں، ان کو دیکھنا ہو، اصل مصادر کی طرف اس نے جانا ہو، جتنی بھی اسٹڈی کرنا ہو لٹریچر، تو یہ تین جو کتابیں ہیں، بکس ہیں، یہ اتھینٹک سمجھی جاتی ہیں. ان سے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، شعراء، ادباء اور سارا عربی ادب جو ہے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو ان کے بارے میں لازمی کویسچن پوچھا جاتا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ ابراہیم المازنی ہوا. ابراہیم مازنی جو ہیں یہ تھے مفسر تھے. ہوا مفسر او ناقد او مورخ یا او حاکم. تو ابراہیم المازنی جو ہیں ہوا ناقد و ادیب و کاتب و شاعر مصری. ابراہیم المازنی جو ہیں یہ مصر کے کاتب بھی تھے، شاعر بھی تھے، صحافی بھی تھے اور ناقد بھی تھے. ناقدین، مصر کے جو ناقدین ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. مفسر نہیں تھے، مؤرخ بھی نہیں تھے اور حاکم بھی نہیں تھے. آج کے پیپر میں یہ بھی پوچھا گیا کہ ابراہیم المازنی جو ہے وہ کیا تھے، ان کا سٹیٹس بتائیں کہ مؤرخ تھے، مفسر تھے، حاکم تھے یا کہ ناقد تھے. تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا یہ ناقد ہوگا. ابراہیم المازنی کا جو تعلق ہے وہ مصر سے ہے اور اثر الحدیث کے مشہور جو کاتب ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور مدرسہ الدیوان ایک تنظیم تھی مصر کی، ان کی طرف جو ہے یہ ان کے یہ رکن تھے مدرسہ الدیوان. جس طرح الرابطہ الکلامیہ ہے یہ تنظیم تھی، یہ بھی الرابطہ الکلامیہ خلیل جبران خلیل کی تنظیم تھی. 1920 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. اسی طرح مدرسہ الدیوان سے جو شعراء تھے اور ادیب تھے ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے ابراہیم المازنی کا. تو نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس. یہ ساری چیزیں جو ہیں الگ سے جو المازنی اور دیگر ہے ہمارے پاس، طرفت ابن العبد اور دیگر جتنے بھی ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی ہم کویسچن آئیں گے چینج ہو کر آئیں گے تو ہر ایک کو الگ الگ سے ان کی حالات زندگی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے. تو فی الحال جو ہے جو آپ کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، نوٹ کروائی جا رہی ہیں، صرف انہیں پہ فوکس کریں جو 1 2 3 MCQs ہیں. نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ کم عدد حروف الجارہ. حروف جارہ کتنے ہیں؟ آج کے پیپر میں یہ بھی پوچھا گیا تھا. تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے، یہ مشہور کویسچن ہے، تقریباً ہر کوئی عربی گرامر جاننے والا جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ حروف جارہ جو ہیں وہ 17 ہیں. باء تاء کاف لام واو منز مزد خلا. تو آن ورڈ جتنے بھی آگے جو ہیں تو یہ ٹوٹل حروف جارہ جو ہیں وہ 17 ہیں. حروف جارہ وہ ہیں جو اپنے ماں بعد اسم کو بعد جر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں. تو ان کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ کم عدد حروف او افعال المقاربہ. افعال المقاربہ کی تعداد کتنی ہے؟ آج کے پیپر میں یہ بھی پوچھا گیا تھا. تو افعال المقاربہ کی جو تعداد ہے وہ 3 ہے، ثلاثہ. افعال المقاربہ ثلاثہ، قعدہ، قربہ اور اوشکا. افعال مقاربہ وہ ہیں جو اپنے اسم کی جو خبر ہے اس کو قریب کے زمانے میں بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. جیسے اوشک القمر غائباً، قریب ہے کہ قمر جو ہے وہ غائب ہو جائے، مثلا پوشیدہ ہو جائے. تو اوشکا، قعدہ، قربہ، جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم.